السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت پہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 78واں درس ہے، 78. اور آج ہم جو بات آپ سے ذکر کرنے کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو کسی دوسرے میں نہیں. بعض تو ایسی ہیں جو انبیاء میں بھی نہیں، بعض ایسی ہیں جو انبیاء میں تو ہیں لیکن عوام میں نہیں. تو ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق پبلک سے ہے، عوام سے ہے. اور بیچ بیچ پہ یہ بات بھی ہم ذکر کریں گے کہ یہ خصوصیت بھی کیوں گئی، یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو اچھا، جتنی میں بیان کر رہا ہوں یہی حقیقت میں خصوصیت ہے. ویسے لوگوں نے بہت خصوصیت گنائی ہے، لیکن اگر اس میں آپ گہرائی میں جائیں گے تو کسی نہ کسی سے اس کا لنک انسان سے ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ شامل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نبی ہیں. یہ درجہ اب کسی بھی شخص کو عطا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو. اچھا، اب نبی کا کام کیا ہے؟ وہ جتنا کام ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نہیں سمجھے میری بات؟ جو نبی کی شان ہے، جو نبی جس کی بنیاد پر اس کو نبی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ عام انسان میں اور ہم میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو وہی بھیجتا ہے. پتا چلا کوئی بھی یہ کہے کہ اللہ ہم سے یہ بات بولا ہے، ہم اس کی بات کبھی نہیں قبول کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خواب میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، خواب میں کہا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہمارے لیے اس پر عمل بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم صاحب جاگتے ہوئے اللہ آ کر ہم سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا بھی بزرگ اپنے آپ کو بنتا ہو، بہت لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ صفت نبوت کی کسی کے اندر موجود نہیں ہے. اس نبوت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ وحی کرتا ہے اپنے نبی کو، وہ کسی کو نہیں ممکن ہے. نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی معاملہ بحیثیت شریعت پیش کر دے. نہیں سمجھے؟ جو قانون ہے شریعت، کسی بھی شخص کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے اس قانون میں جس قانون کو آلریڈی شریعت نے بنا رکھا ہے. ایک قانون ایسا ہے کہ شریعت نے کچھ خاموشی اختیار کر رکھی، اس میں تو علماء بیٹھ کر کے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز میں شریعت نے قانون بنا رکھا ہے اس میں سب مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ قانون بناتی بھی ہے اور قانون کو اپلائی کرتی بھی ہے، نافذ بھی کرتی ہے. ہمارے پاس اسلامی اگر حکومت ہوتی ہے تو پارلیمنٹ قانون بناتی نہیں ہے، پارلیمنٹ قانون الہی کو نافذ کرتی ہے، بناتی نہیں ہے. نہ بنانے کا اس کو اختیار پاور بھی نہیں ہے. تو کسی بھی شخص کے اندر یہ دوسری کہ جب نبی نہیں ہے تو اس کو قانون بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے. قانون بنانے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ غور سے سمجھے جائیے گا باتیں. قانون بنانے کا اختیار انسان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کی انسانی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں. جب وہ قانون بنائے گا وہ کمزوری اس کے ساتھ اپنے اثرات دکھلائے گی. نبی کو اللہ تعالیٰ وہ کمزوری
کا سیل نکال لیتا ہے. نبی کے اندر وہ ہماری طرح کوئی کمزوری نہیں ہوتی جو عام آدمی میں ہوتی ہے. نبی اس سے فری ہوتا ہے. اسی کو کہا گیا ہے کہ معصوم عن الخطا ہے, غلطی نہیں کر سکتا. کیوں؟ غلطی کرنے سے پہلے گائیڈ کر دیا جاتا ہے غلطی ہونے جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. زلیخا نے بری نیت کر لی تھی, یوسف بھی کر لیتے. وہاں کیا ہے؟ کر لی تھی پاسٹ ٹینس ہے, گزرا ہوا زمانہ. یہاں پہ کیا ہے؟ آنے والے. کر لیتے. لولا رعا برہان ربی, اگر اپنے رب کی دلیل دیکھ نہ لیتے. تو نبی کو اللہ تعالی گناہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے. پہلی بات تو 99.9% چانس ہے کہ اس کے دل میں گناہ آتا ہی نہیں ہے. اگر کہیں انسانی کمزوری تھوڑی سی آگے آ گئی تو قبل اس کے کہ وہ واقعہ ہو اس سے پہلے بریکر لگا دیا جاتا ہے. لہذا تو عام آدمی اگر قانون بنائے گا تو اس کمزوری کا دخل قانون میں ضرور ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. پروگرام 9 بجے ہو رہا تھا, ٹھیک. کچھ لوگوں نے کہا نہیں 8:45 پر ہونا چاہیے. جس نے 8:45 پر کہا اس کا 8:45 کے لحاظ سے کچھ مفاد وابستہ ہے. میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کا جو 9 پہ کہہ رہا ہے پروگرام کیا جائے اس کا بھی کچھ نہ کچھ مفاد وابستہ ہے. تو پتا چلا انسان جب قانون بناتا ہے تو اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ضرور ہے. جب سامنے اپنے مفاد کو رکھے گا تو دوسرے کو نقصان پہنچے گا. نبی کو کیا کرتا ہے؟ اللہ پورے عالم کو سامنے رکھتا ہے, لہذا وہ بیلنس کرتا ہے اور وہ اپنے قانون اپنے نبی کے ذریعے لاگو. اس لیے پارلیمنٹ کو ہمارے یہاں قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ ہی کی مثال سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو نبی قانون نبی کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا. اچھا, کسی قانون کو نبی انسان کینسل نہیں کر سکتا. کہ کوئی بھی قانون بن گیا اس کو کینسل نہیں کر سکتا. ایک مثال دے رہا ہوں. مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 3 طلاق. حضرت عمر, ایک بخاری کی روایت ہے کہ طلاقیں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں بھی, ابو بکر کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی. 3 طلاق جب کوئی دیتا تھا تو ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں صاحب, آج سے 3 کتنی مانی جائے گی؟ 3 مانی جائے گی. اب سوال ایک بہت بڑا یہ کوسچن اٹھ گیا کہ حضور کے زمانے میں 3 کو 1 کہا گیا, ابو بکر کے زمانے میں 3 کو 1 کہا گیا. کیا عمر کو یہ پاور ہے کہ حلال کو حرام کر دے؟ نہیں ہے. لہذا اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا پرابلم اس میں آئی ہے. بات سمجھے میری؟ اسی بنیاد پر ایک طبقے نے یہ فتویٰ دے دیا کہ نہیں صاحب 3 طلاق دیں گے تو 1 واقع ہوگی. اگر یہ بات مانی جائے گی تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کے علاوہ بھی کسی آدمی کو یہ پاور ہے کہ حرام کو کیا کر دے, حلال کر دے, اور حلال کو کیا کر دے, حرام کر دے. جبکہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ پاور نہیں ہے کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرے. بات سمجھے میری, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے تراویح کا معاملہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح اپنے زمانے سے شروع کی. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ شریعت میں 8 رکعت کو 20 رکعت کرنے والے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر 8 رکعت کی بات کہیں آئی بھی ہے تو یہ پھر دوسرا اصول ہم کو بنانا پڑے گا کہ صحابہ کو بھی یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو معاملے کو اوپر نیچے کر لیں. جبکہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے, کسی بھی بندے کے اندر یہ خصوصیت پائی نہیں جاتی. حضرت عمر کو یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ 8 رکعت کو اٹھا کر کے ڈائریکٹ کس میں ڈال دیں, 20 میں. اگر 20 کی بات ہو رہی ہے اور سارے صحابہ خاموش ہیں
تو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہوئی کہ ائمہ اربعہ میں سے چاروں پہلے مسئلے میں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ صاحب 3 ہوگی. یہ تراویح کے معاملے میں بھی 4 ائمہ ہیں، 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں، زیادہ کا بھلے قائل ہے. وجہ یہی ہے کہ اگر یہ مانا جائے گا تو یہ اصول بھی بنانا پڑے گا کہ نبی کے علاوہ بھی دوسرے آدمی کو قانون میں کینسل کرنے کی، قانون میں ایڈ کرنے کی، دونوں ورڈ غور سے سنیں، کینسل کرنے کی اور ایڈ کرنے کی گویا کی اتھارٹی انسانوں کو دی جا رہی، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نبی کی جو ہے نبی کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے. قرآن مجید اس کو کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی جب بولتے ہیں کس معاملے میں؟ شرعی معاملے میں. اس کو بھی نوٹ رکھیے گا. شرعی معاملے میں جب بولتے ہیں تو غلطی کے کوئی چانس نہیں ہے، ناممکنات. اپنے طور پر کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں، اس میں ہو سکتا اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ بحیثیت رسول گفتگو فرما رہے ہیں تو پھر غلطی کے کوئی چانس نہیں ہے. یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے جو نبی میں موجود ہوتی ہے، اللہ کے رسول میں موجود ہے اور کسی کے اندر موجود نہیں. مختصر بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، نکاح کے متعلق نبی کو چند چیزوں کا اختیار نکاح میں دیا گیا جو امت کو اختیار نہیں ہے. اس میں سے آپ ایک جانتے ہیں موٹا والا کہ 4 سے زیادہ کی ان کو اجازت ہے، بقیہ امت کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اور بھی معاملے نکاح میں ہیں جو نبی کے لیے خاص ہیں، دوسرے کے لیے نہیں ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہ نکاح کا جو معاملہ ہے، کسی بھی شریعت میں آج جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آسمانی یا پاکستان، موراکو اور ایران کو چھوڑ کر یا عرب دنیا، کسی کی جو جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں، کسی بھی جمہوری پارلیمنٹ میں یہ قانون نہیں ہے کہ دوسری بیوی لیگلائز ہے، قانونی ہے. ہر دوسری بیوی کیا ہے؟ غیر قانونی ہے. سارے یورپ کے سارے ملکوں میں گرل فرینڈ آپ 50 رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بیوی کی حیثیت سے رجسٹریشن نہیں کرا سکتے کہ شی از مائی سیکنڈ وائف، تھرڈ وائف، فورتھ وائف. یو کانٹ ڈو، یہ نہیں کر سکتے آپ. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے 4 شادی کی اجازت دی. اور ایسا دیکھیں، یہ بھی بات بتا دیں، آپ اس میں کبھی اپنے آپ کو نیچا نہیں سمجھے یار یہ اسلام میں اجازت ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے اور ہمارے پاس اس کی لاجک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کی ہمارے پاس لاجک ہے. سب سے پہلے آج آپ کو بتا دیتے کتنی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو 2 شادی کیے ہوئے ہیں، یا 3 یا 4. عرب دنیا کو اگر نکال دیں تو یہ پرسنٹیج 2.6 ہے. کتنے ہیں؟ 2.6 ہے. اگر آپ کو میرے ڈاٹا پر یقین نہیں ہے تو آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنے خاندان کے بارے میں غور کرنا بیٹھ کے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 2 شادی کیے ہوئے ہیں. آپ کو ڈاٹا خود نکل آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2.6 پر اتنا بڑا ہنگامہ دنیا میں ہے کہ صاحب مسلمانوں میں دوسری شادی، وہ تو اس طرح کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں دوسری شادی کرنا لگ گویا کہ کمپلسری ہے. ایسا پریشر ہمارے اوپر بنانے کی کوشش کرتے، حالانکہ دوسری شادی کی اجازت ہے اور بہت معقول اجازت ہے. معقول اجازت، مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار بھی ہے، کیریکٹر کا بھی اچھا آدمی ہے، اگر اس آدمی سے 2 عورتیں فائدہ اٹھائیں تو کیا بری بات ہے اس میں؟ بھئی ایک اچھا آدمی ہے، ایک باس ہے. آپ ایسا سمجھ لیجیے جیسے ایک باپ ہے، مالدار ہے، 5 لڑکے کے بجائے 6 لڑکے ہو جائیں تو 6 لڑکے اچھی تعلیم حاصل کریں گے، 6 لڑکے اچھے باپ کی صحبت میں رہیں گے. اگر ایسے ہی کوئی شخص اچھا ہے اور اس کے ساتھ 2 عورتیں، 3 عورتیں یا 4 عورتیں رہ کر کے اس ایک آدمی سے فائدہ اٹھائیں تو اسے برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں.
प्रॉब्लम है कहां ये समझ लीजिए। ये प्रॉब्लम है हमारे एशियन कंट्रीज में, खासकर इस इलाके की। ये सिंगापुर से लेकर के बर्मा, सिंगापुर, रंगून, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे इलाकों में दूसरी शादी की प्रॉब्लम है। वरना शरीयत ने जो इजाजत दी है उसकी बड़ी माकूल वजूहात हैं। हमारे यहां जो प्रॉब्लम है उसकी वजह 4 है। कितनी वजह है? 4 वजह है। नंबर 1, हमारे पास इकोनॉमिकल हम कमजोर हैं और शादी के शौकीन हैं। सारा मसला नंबर 1 पे खड़ा है। और अब शादी करता है दूसरी बीवी भी उतनी ही धूम से आती है जितनी पहली आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? पैसे की रेल पेल है। हमारे पास सबसे पहला मसला क्या है? पैसा नहीं। जब पैसा नहीं होता है तो एक ही में पंगा होता है, 2 हो जाएंगे तो मजीद पंगा हो जाएगा। भाई जितने घरों में लड़ाइयां हैं, जितने घर में लड़ाई है, मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहा हूं, हिंदू गैर मुस्लिम इसमें शामिल है, हम अपने मुआशरे की बात, उसकी 2 ही वजह है। कितनी वजह है? 2 वजह है। 4 जोड़े या तो एक साथ रह रहे हैं। 4 जोड़े बताया आपको एक मरतबा ना, ननंद भौजाई, देवरानी जेठानी, सास बहू, सौकन, ये एक वजह। ये चारों जोड़ों में से कोई रह रहा है एक साथ। और या दूसरा क्या है कि उस कमाने वाले की आमदनी में प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है। यही 2 वजह है पूरे मुआशरे की लड़ाई। अगर ये चारों जोड़े कहीं रह रहे हैं और लड़ाई नहीं हो रही है, वो उस मोहल्ले की नहीं, उस शहर की वली है दोनों औरतें। ये भी बता दें आपको, अगर रह रही हैं और लड़ाई नहीं हो रही है, वली है, उनको सलूट मारना चाहिए जाकर के। वली इधर उधर तलाश करने के बजाय वली ऐसे भी होते हैं। ये बगैर दाढ़ी के वली है, समझे नहीं? ये वलियां हैं। तो ये हमारे मुआशरे में पहली वजह क्या है? हम दूसरी शादी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है दूसरी वजह। अरब में क्या करते हैं? दूसरी शादी के लिए भी मंगनी करते हैं, रिश्ता भेजते हैं, भाई बहन देखने जाते हैं, शादी होती है। हमारे यहां 99.9% पता ही नहीं चलता कि दूसरी शादी कब हुई है, कैसे हुई है, बारात कौन गया है, निकाह कौन पड़ा है, इसका अता पता ही नहीं होता है। लिहाजा मुआशरा इसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दूसरी बुनियाद। अगर यहां भी बात हमने शादी देखी है कि बाकायदा, हमारे गांव में एक शादी हुई है कि बाकायदा लीगलाइज वे में उन्होंने कहा भाई देखो मुझे दूसरी शादी की जरूरत है। अच्छा, जब जरूरत की बात करेगा तो वो बोलेगा भाई लीगल वे में बात करो। यहां जरूरत नहीं, यहां तो इश्क हुआ है लिहाजा शादी हुई है 90%। वो कैसे बतावे कि ये हमारी जरूरत है? वो बता ही नहीं सकता है। ये बुनियादी वजह दूसरी है कि हम दूसरे शादी गैर कानूनी वे में करते हैं। कभी कहते हैं हमारी भाई, हमारे दोस्त की बीवी है आकर के रह रही है, ऐसे करते करते बेरोपंगा हो करके सारे प्रॉब्लम क्रिएट होकर के मामला जाकर के एक जगह खड़ा होता। ये दूसरी बुनियादी वजह है। तीसरी वजह है वही जो मोहब्बत की बुनियाद पर शादी होती है, जरूरत की बुनियाद पर शादी नहीं होती है। चौथी वजह यह है कि दोनों को एक साथ रख दिया जाता है, दोनों को अलग अलग रखें, एक घर इधर रखें एक घर इधर रखें। अल्लाह ताला ने जानबूझकर के इनके हुकूक बयान ही नहीं किए। सौतेले भाई का तो विरासत में हिस्सा है अगर सगा भाई मौजूद नहीं है। नहीं समझे? हमारा इंतकाल हो जाए, कोई हमारे सगे भाई नहीं हो, सौतेले भाई हो, सौतेले भाई सगे भाई के कायम मुकाम आकर के हिस्सा लेंगे विरासत में। सौतेली मां कभी जिंदगी में हिस्सा नहीं पा सकती, उसका हिस्सा बनता ही नहीं कभी भी। शरीयत उसको कोई दर्जा ही देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये दोनों चाहते हैं इकट्ठा रहना ही नहीं चाहिए, जहां रहेंगे वहां पंगा होना ही होना है। तो हम शरीयत ने तो बड़े मकसद के साथ दूसरी शादी की इजाजत दी थी। तो एक अल्लाह के रसूल में और हम में फर्क क्या है? अल्लाह के रसूल को 4 के अलावा भी इजाजत दी गई। अब ये एक सवाल है, वो 4 के अलावा क्यों इजाजत दी गई? 2 जुमले में बात बयान कर दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल की दूसरी से लेकर के 9वीं शादी तक 51 के बाद में हुई है, ये याद रखो सबसे पहली बात। नहीं समझे?
اللہ کے رسول کی دوسری شادی جب ہوئی ہے، تیسری دوسری سے لے کر کے آخر تک سب 51 سے لے کر 61-63 کے بیچ میں ہوئی ہے، 12 سال کے بیچ میں یہ شادیاں ساری کی ساری ہوئی ہیں۔ تو جو ضرورت آپ کہہ رہے ہیں وہ ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، کیونکہ وہ بندہ 51 کراس کر رہا ہے۔ 50 اب کیا ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حقیقت میں 2 وجہ ہے، سیاسی وجہ بنیادی ہے۔ آپ دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی، بنی مستلق کی بیٹی، اور ایک اور قبیلے کا یہ 3 تو سردار کی بیٹیوں کی شادی کی گئی ہے تاکہ یہ سردار سرنڈر ہو جائیں، داماد سے کوئی لڑے گا نہیں، اپنے آپ نفسیاتی طور پر کیا ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بقیہ 4 جو دوسری ہیں اس میں سے حضرت عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی، اللہ نے خواب میں دکھلایا، لہذا یہ شادی ہوئی۔ حضرت سودا سے شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سودا خود بوڑھی تھی، تیسری شادی حضرت سودا سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر لگاتار سن 7 ہجری تک آخری شادی ہوئی ہے، سن 7 ہجری میں آخری شادی ہوئی ہے۔ سن 7 ہجری میں اسلام اسٹیبلش ہو گیا ایک دم، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رولر، بحیثیت حاکم مدینہ ہو گئے۔ آپ کو اب بتا رہا ہوں یہ خوبی، اللہ کے رسول کو اس کے بعد شادی منع کر دی گئی کہ اب آپ شادی نہیں کریں گے، یہ شاید آپ کو نہیں معلوم تھا۔ یہ بھی ایک سن 7 ہجری کے بعد اب منع کر دیا گیا کہ آپ شادی، کیوں؟ جو وجہ تھی شادی کرنے کی کہ اسلام کو ان قبائل کی ضرورت تھی، اب اسلام کو ان کی ضرورت، وہ ضرورت مند ہے ہمارے، ہم ان کے ضرورت مند نہیں رہ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اب ان سے آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جتنی کر لی گئی تھی یہ بھی تھا کہ اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی بات آپ کو شاید نہیں معلوم رہی ہوگی کہ وہ سن 7 ہجری کے بعد سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اب آپ ان کو، اب ان کے علاوہ کرنا چاہیں تو کر بھی نہیں سکتے اور ان کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ حقیقت میں وجہ تھی کہ جب سن 7 ہجری میں معاملہ بن گیا اور بننے کے بعد بات ایک حد تک پہنچ گئی تو جو ہے معاملہ اس پر آ کر کے ٹھہرا کہ اب آپ کو اجازت نہیں۔ یہ شادی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں۔ تہجد کے بارے میں تیسری بات بتا رہا ہوں۔ تہجد کے بارے میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد جو ہے وہ فرض تھی، امت پر تہجد جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شروع میں سب پر فرض تھی، اس کے بعد جب نماز 5 وقت کی فرض ہو گئی تو امت سے یہ فرضیت ختم کر دی گئی اور بقیہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرضیت باقی رہی۔ تو یہ بھی ایک خوبی اللہ کے رسول کی ہے جو کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، 4 رکعت سنت یا 2 رکعت، اتنے میں ایک وفد آ گیا، آپ اس وفد سے بزی ہو گئے اور سنت چھوٹ گئی آپ کی، اور آپ نے فرض پڑھ لیا، ظہر کی فرض پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا۔ اب عصر کا جب وقت آ گیا پھر ان سے مصروف ہو گئے، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی، اب آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ظہر کی سنت کیا ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت کی قضا کی، جبکہ امت کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفل نماز، یہ سنت جو قضا تھی اس کی قضا کی، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، سنت کی قضا ہمارے اوپر نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ نے 2 جو سنت عصر کے بعد پڑھی وہ ہمیشہ پڑھتے رہے محض ایک مرتبہ کے چھوٹنے کی بنیاد پر۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے کہ ایک ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھا ہے، بلکہ آپ عصر کے بعد اس کو مستقل کیا ہے پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ نے تو ہم کو منع فرمایا تھا اور آپ خود ایسا کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اصل وجہ تھی کہ مجھے چھوٹ گئی تھی، اور لہذا نبی جب کسی چیز کو ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے
تو اس پر کیا کرتا ہے؟ دوام اختیار کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کہ آپ کو صوم وصال کی اجازت تھی. صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ صوم وصال آدمی افطار نہیں کرے، روزے پہ روزہ رکھ لے، روزے پہ روزہ رکھتا جائے. بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم بھی صوم وصال رکھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ صوم وصال کے سے میں نے منع کیا ہے. میں رکھتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ تمہاری طرح اس معاملے میں نہیں ہے. تو پتا چلا کہ یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، امت کے لیے صوم وصال کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد ایک خوبی اور ذاتی طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ صدقہ حرام تھا، گرچہ اس میں سارے سید شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سارے لوگ جو ہاشمی ہیں، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ ان کو جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے، دونوں حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ کبھی گھر میں صدقے کی کھجور آ جاتی تھی یا زکوٰۃ کی کھجور آ جاتی تھی. چھوٹے بچے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ حسن نے کھجور ڈالی ہے، آپ نے اس کو الٹی کرانے کی کوشش کی کر کے، کہ حالانکہ بچے تھے چھوٹے. یہ نہیں کہا کہ چلو چھوٹا بچہ ہے چل جائے گا، نہیں، آپ نے جو آ کر کے اس کی کھجور کو کیا کر دیا، الٹوا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان پر جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ جائز نہیں. یہ سیدوں کے معاملے میں سمجھ لیں. اب اس میں ایک بڑی پرابلم کیا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا پھر اگر ایک آدمی سید پریشان ہے تو اس کے لیے تو مصیبت آ گئی، اس کی مدد کہاں سے کی جائے؟ وہ جو زکوٰۃ سے ہم مدد کرتے ہیں وہ 2.5% سے کرتے ہیں نا. کہاں سے کرتے ہیں؟ 2.5% سے. 97.5 روپیہ کس کی جیب میں رکھا ہوا ہے؟ ہماری جیب میں رکھا ہے. یہ سید اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے گھر کا ایک فرد کی طرح اس کی خدمت کرنی ہے. یہ جو ہم اپنے گھر کا خرچہ جیسے چلاتے ہیں وہ 97.5 روپے میں چلاتے ہیں نا، 97.5 میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سید خاندان کی بھی کفالت کرنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حقیقت میں سید کو پریشان کر کے چھوڑ دینا ہے کہ کوئی ان کی مدد ہی نہیں کرنا. اچھا، یہ ایسا کیا کیوں گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اعلان شیڈول کے تحت نہیں کیا تھا کہ زکوٰۃ اتنی 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 دی جائے گی، کہ یہودیوں نے یہ ایک افواہ پھیلانا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مشن لے کر کے چل رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ پیسہ کلیکشن کا سارا معاملہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اعلان کیا تو انہوں نے آواز شروع کر دی، دیکھو ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ تھا معاملہ. ابھی ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ منع کر دیا ہے کہ ہمارے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب انہوں نے جب آواز اٹھائی، لوگوں میں ہوتا نا رومر ڈالنے کے لیے، افواہیں شروع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جو بتاؤ کہ ہمارے خاندان پہ تو ویسے ہی زکوٰۃ اور صدقہ کیا ہے، حرام ہے. تو بنیادی وجہ ایک یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی نفسیاتی طور پر. ابھی آپ کے محلے میں ایک مولانا ہو اور آپ اس سے عقیدت رکھتے ہو، نماز پڑھاتا، آپ کو تقریر کرتا ہے، وہ اگر کہہ دے کہ صاحب میں بہت پریشان ہوں، تو آپ دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے سب سے پہلے کس کی مدد کریں گے؟ اس کی مدد کریں گے. اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو سارا مال ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ کس کو دیتے؟ سید کو دیتے. پوری دنیا کے غریب پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا اس بنیاد پر بھی اس جو ہے سسٹم کو سید کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ سید کو اس کیٹیگری میں لایا گیا کہ آپ اپنے گھر کا فرد اس کو تسلیم کریں اور کر کے اس کی کیا کریں؟ خدمت کریں. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور کیونکہ کل اس کا آدھا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.